یہ اکتوبر 1954 کی بات ہے۔ اس روز جب اس زمانے کے پاکستان کے وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر آئزن ہاور سے ملاقات کی اور پاکستان نے امریکا کے ایٹم برائے امن ایٹم فار پیس کے منصوبے میں شمولیت کے ساتھ جوہری توانائی کے شعبے میں تحقیق اور ترقی کے لیے جوہری توانائی کے کمیشن کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ یہ آغاز تھا پاکستان کے جوہری پروگرام، یا دراصل یہ پاکستان کی طرف سے پیما تھا کہ وہ جوہری توانائی اور اسلحے کی تیاری کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ اس زمانے میں پاکستان میں اس مسئلے پر کافی لیدے ہوئی تھی، کیونکہ بہت سے مبصرین کے نزدیک صدر آئزن ہاور کے ایٹم برائے امن کے منصوبے کا اصل مقصد امریکا کے علاوہ دنیا کے دوسرے تمام ملکوں کو جوہری اسلحے کی صلاحیت سے محروم رکھنا اور ان پر قدغن لگا کر انہیں جوہری اسلحے کی تیاری سے روکنا تھا۔ پاکستان کی طرف سے آئزن ہاور کے اس منصوبے کو تسلیم کرنے پر پاکستان میں بہت سے لوگوں کا ماتھا ٹھنکا تھا، کیونکہ یہ آغاز تھا پاکستان کی طرف سے امریکا کے قدموں میں خود سپردگی کا۔ اسی کے فوراً بعد امریکا اور پاکستان کے درمیان فوجی، سیاسی اور اقتصادی شعبوں میں ہمہ گیر قربت اور تعاون کا دور شروع ہوا۔ اسی سال پاکستان امریکا کے 2 فوجی معاہدوں سینٹو اور سیٹو میں شامل ہوا۔ امریکا نے بھاری فوجی اور اقتصادی امداد کے عوض پاکستان کی سرزمین پر فوجی اڈے قائم کیے اور اپنے فوجی صلاحکار پاکستان بھیجے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ 5 سالہ اقتصادی منصوبہ کی تیاری کے لیے امریکا اپنے ماہرین پاکستان کی منصوبہ بندی کمیشن میں تعینات کیے تھے۔ یوں امریکا نے پاکستان کو مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ پاکستان پر امریکا کے اثر کی مکمل گرفت کا نتیجہ یہ رہا کہ اس زمانے میں پاکستان کی قیادت نے ایک لمحے کے لیے بھی جوہری اسلحے کی تیاری کے بارے میں نہیں سوچا۔ عام طور پر اس وقت امریکا کے دفاعی معاہدے جارحیت کے تدارک کا ذریعہ سمجھے جاتے تھے۔ 1960 کی دہائی میں خبریں آنی شروع ہو گئی تھی کہ انڈیا بڑی تیزی سے جوہری تجربات کی سمت میں بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی قیادت نے جوہری اسلحے کے میدان میں قدم رکھنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ 1964 میں ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا، میں یہ راز افشا نہیں کروں گا، انکشاف کیا کہ 1963 میں انہوں نے کابینہ میں یہ تجویز پیش کی تھی کہ پاکستان کو جوہری اسلحے کی تیاری کے لیے پروگرام شروع کرنا چاہیے، لیکن صدر ایوب خان اور ان کے امریکہ نواز وزیر خزانہ محمد شعیب اور دوسرے وزیروں نے ان کی یہ تجویز یکسر مسترد کر دی اور واضح فیصلہ کیا کہ پاکستان جوہری اسلحہ کرنے کی صلاحیت حاصل نہیں کرے گا۔ 1968 میں جب صدر ایوب خان فرانس کے دورے پر آئے تو اس موقع پر فرانسیسی صدر چارلس ڈی گول نے پاکستان میں جوہری ری پروسیسنگ پلانٹ کی تعمیر کی پیشکش کی، لیکن ایوب خان نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ یہ مشورہ انہیں ان کے چیف آف سٹاف جنرل یحییٰ خان، صدر ایوب کے اعلیٰ سائنسی مشیر ڈاکٹر عبدالسلام اور منصوبہ بندی کمیشن کے نائب سربراہ ایم محمد نے دیا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو تھے جو 1971 میں بنگلہ دیش کی جنگ کے نتیجے میں پاکستان کے 2 لخت ہونے کے بعد برسر اقتدار آئے اور جنہوں نے پاکستان کو جوہری قوت بنانے کا منصوبہ شروع کیا۔ صدر کے عہدے پر فائز ہونے کے فوراً بعد بھٹو نے ایران، ترکی، مراکش، الجزائر، تیونس، لیبیا، مصر اور شام کا طوفانی دورہ کیا تھا۔ اس دورے کے 2 اہم مقاصد تھے۔ ایک مقصد مسلم ممالک سے تجدید تعلقات تھا اور دوسرا پاکستان کے جوہری پروگرام کے لیے مسلم ملکوں کی مالی اعانت حاصل کرنا تھا۔ دمشق میں اپنے دورے کے اس سلسلے کے اختتام پر انہوں نے شام کے صدر حافظ الاسد سے کہا تھا کہ ان کا یہ دورہ نشاطہ ثانیہ کے سفر کا آغاز تھا اور پاکستان کی مہارت اور مسلم ممالک کی دولت سے عالم اسلام جوہری قوت حاصل کر سکتا ہے۔ اس دورے کے فوراً بعد انہوں نے 1973 میں پاکستان کی جوہری اسلحے کی صلاحیت حاصل کرنے کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے جوہری توانائی کمیشن کے سربراہ کو تبدیل اور اعلیٰ سائنسی مشیر ڈاکٹر عبدالسلام کو برطرف کر کے ہالینڈ سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان بلایا۔ پاکستان کے جوہری پروگرام کے لیے انہوں نے فرانسیسی حکومت کو جوہری ری پروسیسنگ پلانٹ کی تعمیر کی پرانی پیشکش کی تجدید کے لیے آمادہ کیا۔ بھٹو جوہری پروگرام میں جس تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے اسے امریکا نے قطعی پسند نہیں کیا اور اس زمانے کے امریکی وزیر خارجہ کیسنجر نے کھلم کھلا دھمکی دی کہ اگر بھٹو نے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کے منصوبے پر اصرار کیا تو وہ نہ رہیں گے، لیکن بھٹو نے جوہری صلاحیت کا جو پروگرام شروع کیا تھا اس پر تحقیقی کام جاری رہا۔ پاکستان کے سائنسدانوں نے کوئٹہ کی تجربہ گاہ میں 1976 میں یورینیم کی افزودگی کا کام شروع کیا۔ ان کی محنت 1978 میں رنگ لائی اور 1982 تک وہ 90% افزودگی کے قابل ہو گئی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مطابق پاکستان کے جوہری سائنسدانوں نے 1984 میں جوہری بم تیار کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی تھی اور انہوں نے جنرل ضیاء الحق سے کہا کہ وہ کھلم کھلا پاکستان کی طرف سے جوہری بم کی تیاری کے لیے عزم کا اعلان کرے، لیکن ان کے امریکی نواز وزیر خارجہ اور دوسری وزیروں نے سخت مخالفت کی۔ آخرکار مئی 1998 میں جب انڈیا نے جوہری تجربات کیے تو پاکستان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں رہا کہ وہ بھی جوہری تجربات کرے اور یوں پاکستان بھی جوہری طاقتوں کی صف میں شامل